السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسوله الكريم محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وجعلنا منهم أئمة يهدون بأمرنا لما صبروا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ. عزیزان گرامی قدر، علماء کرام، بزرگان دین، نوجوان ساتھیوں اور بالخصوص اس کانفرنس کے ذمہ داران، ہمارے نوجوان جو علماء سے جڑ کر کے منہجی موضوعات پر مسلسل کچھ کوششیں کر رہے ہیں، وہ سب کے سب میرے مخاطب ہیں. میں اس موقع پر صدارتی خطاب کے موقع سے کچھ باتیں بہت اختصار کے ساتھ آپ کے سامنے رکھنا چاہوں گا. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق اور فہم صحابہ کے مطابق چلنے، اس پر عمل کرنے اور مستقل طور سے اس کو اپنانے اور اپنی زندگی کو ڈھالنے کی توفیق عطا فرمائے. جو آیت کریمہ میں نے آپ کے سامنے ذکر کی ہے، اس آیت کریمہ میں سورۃ السجدہ کے اندر رب کائنات نے ارشاد فرمایا وَجَعَلْنَا مِنْهُمْ أَئِمَّةً يَهْدُونَ بِأَمْرِنَا لَمَّا صَبَرُوا وَكَانُوا بِآيَاتِنَا يُوقِنُونَ، کہ اللہ رب العالمین نے ان لوگوں میں ایسے ائمہ، رہنما اور قائدین پیدا فرمائے جو ہدایت پر اور رب کائنات کی تجویز کردہ اور رب کائنات کی بیان کردہ چیزوں کو اپنا کر کے راہ ہدایت کو اپناتے ہیں. لما صبروا وكانوا بآیاتنا یوقنون، یہ صبر کرتے ہیں، صبر و تحمل سے چلتے ہیں. رب کائنات نے جس راستے پر چلنے کا ہم کو حکم دیا، اس راستے پر چلنا اتنا آسان نہیں ہے جتنا آسان ہمارے بعض احباب نے اس کو بنا رکھا ہے کہ بڑے آرام کے ساتھ ہم بند کمرے میں بیٹھ کر کے علماء سے رجوع کیے بغیر کتابچے بن کر کے اور اس انداز کی گفتگو کریں جو منہج سلف سے دور کا واسطہ بھی نہیں رکھتی ہو. یہ دین اسلام، اس کی دعوت و تبلیغ، دین اسلام کی نشر و اشاعت جب انسان کرتا ہے تو سورۃ العصر کے اندر رب کائنات نے 4 ضابطے اور قاعدے جو ذکر کیے ہیں وہ ہمارے سامنے ہونی چاہیے. جب انسان قرآن و سنت کی بات کرتا ہے، جب ایک اہل حدیث عالم دین صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے حوالے دیتا ہے، جب ہم نکل کر کے یہ بات کرتے ہیں کہ موجودہ دور کے فتنے کون سے ہیں، منہج سلف کا تقاضا کیا ہے، صحابہ کرام کی طرز زندگی کیا ہے، صحابہ کرام کون سے طریقے کو اپناتے تھے، فتنوں کا سامنا کرنے میں صحابہ کرام نے کون سے اسالیب کو اپنایا، کس طرز زندگی کو اپنایا، تو ایسی صورت میں اس میدان میں ہم کو بے شمار مشکلات کا سامنا کرنا پڑتا ہے. ہمارے اپنے ہمارے اوپر اتہام لگاتے ہیں، ہمارے اپنے ہم کو راہ راست سے بھٹکا ہوا قرار دے کر کے لوگوں کے درمیان بدزنی پھیلاتے ہیں. ہمارے اپنے ہمیں بدنام کرنے کے لیے نہ جانے کون کون سے راستے اختیار کرتے ہیں. تو منہج پر استقامت اختیار کرنے کے لیے، منہج سلیم کو اپنانے کے لیے، دعوت و تبلیغ کے اس طرز اور اسلوب کو اپنانے کے لیے جو صحابہ کرام نے اپنایا، اس کے مطابق ساری زندگی گزاری، اس کو اپنانے کے لیے سب سے بنیادی شرط یہ ہے کہ انسان صبر و تحمل سے کام لے. انسان لوگوں کی باتوں میں آ کر کے آپے سے باہر نہ ہو جائے، بلکہ علمی بنیادوں پر چیزوں کی صراحت بھی کرے، تکلیفوں پر صبر و تحمل سے کام بھی لے. اسی وجہ سے اس آیت کریمہ کی تفسیر میں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ منہج سلف کے 2 بنیادی ضابطے ہیں.
ان دونوں ضابطوں کو اپنانے والا اس دنیا کے اندر بھی کامیاب ہے، اور امید ہے کہ اللہ رب العالمین آخرت میں بھی اس کو کامیابی عطا فرمائے گا۔ ایک چیز ہے صبر اور ایک چیز ہے یقین۔ انسان صبر و تحمل سے کام لے، انسان قرآن و سنت کے مطابق چلے، آنے والی اڑچنوں پر رب کائنات پر اعتماد رکھ کر کے صبر و تحمل سے کام لے کر کے آگے بڑھے، یہ اس کی ذمہ داری ہے۔ اسی وجہ سے شیخ الاسلام نے فرمایا فَمَنْ أُعْطِيَ الصَّبْرَ وَالْيَقِينَ جَعَلَهُ اللَّهُ إِمَامًا فِي الدِّينِ، فرمایا جس کو صبر اور یقین حاصل ہو گیا، جو دونوں کی دونوں صفتیں اس عظیم آیت کریمہ کے اندر سورۃ السجدہ میں رب کائنات نے بیان کر دی ہیں، اگر صبر اور یقین کسی کو حاصل ہو جاتا ہے، یہ یقین کیسے حاصل ہوگا؟ یہ یقین تب حاصل ہوگا جب آپ علماء سے علم کی بنیادوں پر سمجھ کر کے فہم اور شعور پیدا کر کے زندگی کو ڈھالیں۔ یہ یقین شبہ والی چیزوں کو نہیں کہا جاتا، یہ یقین قال فلان و فلان کی صداؤں کو نہیں کہا جاتا، یہ یقین وہ دو ٹوک چیز ہے جو رب کائنات کے کلام میں، ہمارے نبی کے فرمان میں یا صحابہ کرام کی شرح و تفسیر کے اندر موجود ہے، وہی یقین ہے۔ کیونکہ ان صحابہ کرام نے اپنے نبی کی رہنمائی میں، اس نبی کی رہنمائی میں جس کو رب کائنات نے شارع بنایا، جس کو رب کائنات نے اس دنیا کے اندر قرآن مجید جیسا معجزہ عطا فرمایا، ان صحابہ کرام نے اس نبی کی پیروی کر کے اس کی قیادت میں، اس کی رہنمائی میں وہ علم یقین حاصل کیا تھا جو علم بالکل دن کے چمکتے سورج کے مانند روشن ہے۔ تو علم یہ یقین کا دوسرا نام ہے، یہ یقین یہ علم کا دوسرا نام ہے۔ یہ شبہات کی باتیں، فلاں کا قول، فلاں کی توجیہ و تعویل، اپنی مرضی سے کسی چیز کو پڑھ کر کے اس کے مطابق فتویٰ دے دینا، اس کے مطابق لوگوں کے درمیان بات کرنا، یہ یقین کے برخلاف ہے۔ تو شیخ الاسلام نے فرمایا کہ منہج سلیم پر، منہج سلف پر انسان اگر چلے اور یقین اور صبر و تحمل کے سارے تقاضے مکمل کرتا ہوا چلے، تو ایسی صورت میں رب کائنات کا انعام ایسے لوگوں کے لیے یہ ہوتا ہے کہ رب کائنات ان کو دین میں امامت عطا فرماتا ہے۔ اسی یقین اور اسی صبر و تحمل کی بنیاد پر صحابہ کرام نے دنیا کے اوپر حکومت کی، اسی یقین اور صبر و تحمل کی بنیاد پر تابعین عظام نے ساری دنیا میں منہج سلف کا ڈنکا پیٹا۔ اسی علم اور یقین اور صبر و تحمل کی بنیاد پر کتب ستہ کے مؤلفین اس دنیا میں آئے، ایسے کارنامے انجام دیے کہ اللہ کی قسم دنیا کی کوئی طاقت ان کے بتائے ہوئے طریقوں کو چھوڑ کر کے، اس کے برخلاف چل کر کے ایک قدم بھی آگے نہیں بڑھ سکتی۔ تو ہماری ذمہ داری ہے کہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کے اس قول کو سامنے رکھیں اور یقین اور صبر و تحمل کے تقاضوں کی تکمیل کریں، جس کا تذکرہ رب کائنات نے اس آیت کریمہ کے اندر کر دیا ہے۔ منہج سلف اسی کا دوسرا نام ہے، منہج سلف اسی کی پوری اتباع ہے، اسی کے مطابق چلنے کو منہج سلف کہا جاتا ہے، اور یہ رب کائنات کا سب سے عظیم انعام ہے۔ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ ایک دوسری جگہ پر ارشاد فرماتے ہیں کہ مذہب اہل سنت والجماعت مذہب قدیم، اہل سنت والجماعت کا منہج، یہ منہج سلف کے مطابق چلنے والے، قرآن و سنت کو منہج سلف کے مطابق سمجھنے والے، یہ جو مذہب اختیار کرتے ہیں یہ سب سے قدیم مذہب ہے۔ اتنا قدیم مذہب ہے کہ رب کائنات نے اس کی تکمیل، اس کے سارے گوشوں کی حفاظت اور اس کی ساری شرح و تفسیر امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک، امام شافعی، امام احمد بن حنبل کی پیدائش سے کہیں پہلے
اس کی تکمیل فرما کر کے دین اسلام کو محفوظ کر دیا تھا۔ یہ ائمہ کرام بعد کے دور میں آئے، انہوں نے اپنے فہم و شعور سے اسی منہج کی جہاں جہاں شرح و تفسیر پیش کی اس کو اپنانا ہماری اخلاقی ذمہ داری ہے، لیکن انہی علماء اور ائمہ اربعہ نے واضح کر دیا کہ اگر میری بات منہج سلف سے، میری بات سنت رسول سے، میری بات قرآن مجید کے کسی حکم سے ٹکرا جائے تو میری بات کو اٹھا کر کے دیوار پر مار دیا جائے، اس کو قابل قبول نہ سمجھا جائے۔ تو منہج سلف اسی چیز کی ترجمانی ہے۔ یہ رب کائنات کا فضل ہے کہ جماعت اہل حدیث کے پاس سب سے مضبوط ہتھیار جو ہے وہ ہتھیار ائمہ اربعہ کے پیدائش سے کہیں پہلے رب کائنات نے مکمل کر کے صحابہ کرام اور خود رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے عہد مبارک میں اس کے سارے گوشوں کو سنوار دیا تھا اور وہ چیز محفوظ ہو چکی تھی۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم اسی کو لے کر کے چلے۔ فرماتے ہیں شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ، کیونکہ اس منہج کو، یہ اہل سنت والجماعت کے دین کو صحابہ کرام نے اپنے قائد اول اور اسلام کی تکمیل، قرآن مجید کے نزول کی ذمہ داری اٹھانے والے نبی آخر الزمان جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے اللہ رب العالمین نے ان کو سیکھنے کا موقع دیا تھا۔ ان صحابہ کرام نے چلنا سیکھا تو اپنے پیارے حبیب سے سیکھا۔ وہ یہاں تک دیکھتے تھے کہ ہمارا پیارا حبیب استنجا اور قضاء حاجت کے لیے نکلتا ہے تو کون سے آداب اپناتا ہے، پانی پیتا ہے تو کس طریقے سے پیتا ہے، کھانا کھاتا ہے تو کیسے کھاتا ہے، چلتا ہے تو کیسے چلتا ہے، لیٹتا ہے تو کیسے آرام کرتا ہے، بیدار ہوتا ہے اس کے آداب کیا ہیں، واجبات کو ادا کرتا ہے تو اس کا طریقہ کیا ہے۔ ان صحابہ کرام سے زیادہ دین اسلام اور اس کے مسائل کو تحفظ فراہم کرنے والی دنیا میں کوئی جماعت نہیں ہو سکتی جن صحابہ کرام نے یہاں تک بتایا کہ نبی آخر الزمان کی نگاہیں نماز کی حالت میں کہاں ہوتی تھی، انگلیاں کب ملی ہوتی تھی، کب پھیلی ہوتی تھی، کب تھوڑی کھلی ہوتی تھی۔ یہ ساری کی ساری داستان قرآن و سنت اور منہج صحابہ کی سے متعلق کتابوں کے اندر، احکام و مسائل کے اندر محفوظ کیا گیا ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ رب کائنات نے ہم کو اتنی عظیم نعمت عطا فرمائی، رب کائنات نے ہمارے اوپر اتنا عظیم انعام فرمایا کہ ہم دین کو اسی مرجع و مصدر سے سیکھے جو مرجع و مصدر صحابہ کرام نے اپنایا تھا۔ ہمارے پاس نہ کوئی فقہ کی کتاب ہے، ہماری مسجدوں میں قال اللہ اور قال رسول کے علاوہ کسی کی صدائے بلند نہیں کی جاتی۔ ہماری مسجدوں میں فتویٰ یہ کہہ کر کے نہیں دیا جاتا ہے کہ قرآن تو ایسا کہتا ہے، حدیث میں تو ایسا ہے، لیکن ہمارے امام نے ایسا کہا ہے۔ اللہ نہ کرے کہ ہم ایسے گمراہ طریقے پر جا کر کے اپنی عوام کو گمراہ کریں۔ تو یہ رب کائنات کا فضل ہے کہ اس نے ایسا صاف و شفاف منہج عطا کر کے ہمارے لیے ایسی راہیں کھول دی جس راہ کا دن کا اجالا بھی چمکتا ہوا سورج اور رات کا اندھیرا بھی چمکتے ہوئے سورج کے مانند بالکل واضح اور صاف و شفاف ہے۔ اس میں شبہات کی گنجائش نہیں ہے، اس کے اندر کسی انداز کی توجیہ و تعویل کی گنجائش نہیں ہے، کسی حدیث کے انکار کی گنجائش نہیں ہے، صحابہ کرام کی تنقیص یا توہین کی گنجائش نہیں ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنی اس ذمہ داری کو سمجھیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے۔ تو ہماری ذمہ داری یہ ہے کہ فتنوں کا یہ دور، جس دور میں ہمارے گھرانوں کے اندر، ہمارے خاندانوں کے اندر، ہمارے مدارس کے اندر، ہمارے آفسوں میں، ہماری جمعیتوں میں، ہماری جماعتوں میں، ہماری تنظیموں میں، ہماری تحریکوں میں، ہر جگہ نئی نئی شکل میں فتنے داخل ہو کر کے ہم کو دیمک کے طریقے سے چاٹ رہے ہیں۔ کہیں اختلاف و انتشار ہے، کہیں شخصیت پرستی ہے،
کہیں توہین ہے شخصیات کی، کہیں کسی کے اوپر اتہام تراشی ہے، کہیں کوئی چیز ہے، کہیں کوئی چیز ہے۔ ان ساری کی ساری چیزوں میں منہج سلف ہماری مکمل رہنمائی کر کے ہم کو یہ بتاتا ہے کہ ہم چلیں تو کیسے چلیں، ہم تنظیمیں قائم کریں تو کیسے قائم کریں۔ یہ منہج سلف ہمارے سامنے وضاحت کرتا ہے کہ ہم مہمانوں کا استقبال کریں تو کیسے کریں، یہ بتاتا ہے کہ ہم علماء کو کیسے سنیں، دین کو کیسے سمجھیں۔ یہ منہج سلف ہمارے سامنے واضح کرتا ہے کہ استنجا اور قضاء حاجت کے لیے جب بیت الخلا میں داخل ہو تو کون سا پیر پہلے داخل کیا جائے، کون سا پیر پہلے نکالا جائے۔ یہ منہج سلف ہم کو یہاں تک بتاتا ہے کہ استنجا اور قضاء حاجت کے لیے بیٹھنے کے آداب کیا ہیں، رات میں بیدار ہونے اور سونے کے آداب کیا ہیں۔ اس سے عظیم نعمت ہمارے پاس نہ اس دنیا میں ہو سکتی ہے نہ کسی دوسری دنیا میں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اس کی پیروی کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ تو یہ جو فتنوں نے ہمارے معاشرے کو گھیر کر کے تباہ و برباد کیا، دیمک کے طریقے سے چاٹنے کے سارے سامان مہیا کر دیے، ان فتنوں کے بارے میں ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ ہم علم کی کمزوری کو چھوڑیں، علم کو اس کے بنیادی مصادر و مراجع سے حاصل کریں۔ علم کی کمزوری فتنوں کے گھیراؤ کا سب سے بنیادی ذریعہ ہے۔ انسان علم میں جتنا کمزور ہوتا ہے، یقین میں جتنا کمزور پڑتا ہے، اتنا زیادہ فتنے مختلف شکلوں میں اس کو گھیرتے چلے جاتے ہیں۔ اسی طریقے سے فتنوں کا ایک بنیادی سبب یہ ہے کہ یہ فتنے صبر و تحمل کی کمزوری کے نتیجے میں بھی ہم کو آ کر کے دبوچتے ہیں۔ قانون کو اور قانون کے رکھوالوں کو موقع ملتا ہے کہ ہمارے خلاف بہانے بازیاں کی جائیں، ہم کو زد و کوب کیا جائے، ہم کو پریشان کیا جائے۔ اگر ایک مسلمان صبر و تحمل کی بنیاد پر زندگی گزارے گا، اس کے پاس بنیادی طور سے یقینی علم علماء کرام کی رہنمائی میں اور اسلاف امت کی طرز زندگی کو سامنے رکھتے ہوئے موجود ہوگا، تو اس شخصیت کو دنیا کا کوئی فتنہ نہیں گھیر سکتا۔ کیونکہ شیخ الاسلام علامہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا ہے کہ اس فتنے کے دو بنیادی سبب ہوتے ہیں۔ یہ سبب اگر ہمارے اندر موجود ہیں تو ایسی صورت میں ہم کو ان سے براعت کا انتظام کرنا چاہیے۔ ایک سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر علم کی کمزوری ہو، دوسرا سبب یہ ہے کہ انسان کے اندر صبر و تحمل کی کمزوری ہو۔ یہ دو اسباب ہم کو فتنوں میں گھیرتے چلے جاتے ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو اپنے اندر علم کی اور صبر و تحمل کی قوت پیدا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ موجودہ دور کے فتنے، چھوٹوں پر ظلم و جور کرنے کا فتنہ، بڑوں سے آنکھیں چرانے کا فتنہ، علماء بیزاری کا فتنہ، اور نہ جانے کون کون سے فتنوں نے ہمارے معاشرے کو دبوچ کر کے تباہ و برباد کر دیا ہے۔ بے پردگی کا، بے حیائی کا، اور قرآن و سنت کے دلائل میں شبہات پیدا کرنے کا، صحابہ کرام کی تنقیص کا فتنہ، خلافت و ملوکیت کے بہانے سے ایک ایسا فتنہ جس نے آج سلفی جماعت اور جماعت اہل حدیث کے گھرانوں کی نئی نسلوں کو دبوچ کر کے تباہ و برباد کر دیا، جو خلافت و ملوکیت کے بہانے سے صحابہ کرام پر تنقید اور ان کی تنقیص کرنے کا فتنہ ہے۔ ہمارا نوجوان بڑے آرام کے ساتھ اپنا ہاتھ اٹھاتا ہے اور کہتا ہے کہ معاویہ ان کے فضائل اپنی جگہ پر مسلم ہیں، لیکن جو غلطیاں کی ہیں ان کو تو واضح کیا جانا چاہیے۔ کون سی غلطیاں کی ہیں دلائل سے ثابت کر کے دکھایا جائے، شبہات پیدا کر کے نئی نسلوں کو کفر اور الحاد کی طرف دھکیلنا، یہ آج کے دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم سستی اور کاہلی کو چھوڑیں، غفلت کی زندگی سے توبہ کریں اور قرآن و سنت کی روشنی میں علم کی گہرائی اور صبر و تحمل کی زندگی کو اپنا کر کے علماء کرام کی رہنمائی میں نکل کر کے
ان فتنوں سے نجات حاصل کرنے کے ذرائع اور اسباب پیدا کرے. یہ ہماری بنیادی ذمہ داری ہے. اللہ رب العالمین ہم کو ان باتوں کی توفیق عطا فرمائے. آج کے دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ یہ ہے کہ ہم میں کا ایک شخص نہ نمازوں میں حاضری دے، نہ روزے کا اہتمام کرے، نہ زکوٰۃ کی ادائیگی کرے، اور اس کے باوجود جب اس کو اسلام کے نام پر عار دی جائے تو سب سے پہلے نکل کر کے سڑکوں کو روشن کرتا ہے، مظاہرات کرتا ہے، لوگوں کو بھڑکاتا ہے، گھروں سے کھینچ کر کے نکالتا ہے. وہی انسان جو صلاۃ فجر میں نرم و گداز بستر کو چھوڑ کر کے مسجدوں میں حاضری دینے کی طاقت نہیں رکھتا، مسجدوں کی جانب کسی نے اشارہ کر دیا تو اس کا ایمان بیدار ہو جاتا ہے، تازہ ہو جاتا ہے، اور وہ چلتا ہے مسجد کا دفاع کرنے کے لیے. اگر آپ کو مظاہرہ کرنا ہے اور اسلام کا دفاع کرنا ہے تو آپ مظاہرہ کریں اپنے بے نمازی باپ کے خلاف، آپ مظاہرہ کریں اپنے بے نمازی اولاد کے خلاف. آپ نکل کر کے مسجدوں کے دروازوں پر بیٹھ جائیں، جو خاندان کے لوگ حاضر ہوتے ہیں ان سے سوال کریں کہ تمہارے گھروں میں بالغ بچے اور نوجوان بچے بھی موجود ہیں، ان کو کھینچ کر کے مسجد کیوں نہیں لایا جاتا. یہ آج کے دور کے عظیم فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے کہ صلاۃ فجر میں ہماری مسجد ویران اور مرثیہ خواہ ہیں، کوئی ان کو پوچھنے والا، ان کو آباد کرنے والا، کوئی مائی کا لال خاندانوں سے نہیں نکلتا. جلسوں میں باتوں کو سننا ہو، بھیڑ لگی ہے، لچھے دار تقریریں ہو رہی ہیں، لیکن رب کائنات کے قانون کی تنفیذ کرنی ہو تو ایسی صورت میں ہم سب سے پچھلی صف میں نظر آتے ہیں. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے. اور آپ دیکھیں سفیان ثوری رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں یأتی علی الناس زمان، لوگوں پر ایک ایسا زمانہ آنے والا ہے کہ تموت فیہ القلوب، جس زمانے میں دل مردہ ہو جائیں گے اور انسانوں کے جسم اور ان کا بدن زندہ رہے گا. انسان چلے گا، کھائے گا، پیے گا، تجارت کرے گا، کاروبار کرے گا، دنیا میں ہوتن بچائے گا، دنیا کے اندر نہ جانے کون کون سے کارنامے انجام دے گا، لیکن اس کا دل مردہ ہو چکا ہوگا. اس کے دل میں یہ احساس نہیں ہوگا کہ اس رب کائنات کی شکر گزاری ادا کرے جس رب کائنات نے ایک حقیر پانی کے ذریعے اس کو پیدا کیا ہے. اس کے دل میں یہ شعور باقی نہیں رہ جائے گا کہ نبی آخر الزماں کے لیے جان کو ہتھیلی پر رکھنے کا ہنر یقیناً بہت اچھا ہے، لیکن نبی آخر الزماں کے احکام اور آپ کے اوامر، آپ نے جس طریقے پر زندگی گزارنے کا ہم کو حکم دیا، ان چیزوں کی پیروی کرنا در حقیقت اتباع رسول ہے. آج کے نوجوانوں کی، آج کے مسلمانوں کی یہی کیفیت ہے کہ وہ جان ہتھیلی پر رکھیں گے لیکن قبر پرستی بھی کر لیں گے. ان کو پتا ہے کہ ہمارے نبی نے آنکھیں مدتے مدتے یہ کہا تھا لعنت اللہ علی الیہود والنصارى اتخذوا قبور انبیائہم مساجد. یہ کون سی محبت و الفت ہے اپنے نبی سے کہ نبی آخری عمر میں اپنے مبارک چہرے پر چادر ایک بار تانتا ہے، ایک بار ہٹاتا ہے، اور اسی بے چینی کے عالم میں کہتا ہے کہ اللہ کی لعنت ہو یہودیوں پر، اللہ کی لعنت ہو نصرانیوں پر جنہوں نے اپنے انبیاء کی قبروں کو سجدگاہ بنا لیا. حیدرآباد کی سرزمین کا آپ جائزہ لیں، ہندوستان کے مختلف خطوں کا جائزہ لیں، پاکستان اور بنگلہ دیش چلے جائیں، بر صغیر کا محاسبہ کر لیں، اس کا جائزہ لے لیں. کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کی روٹیاں بھی انہی قبر والوں سے چلتی ہیں، انہی کے پاس منتیں، انہی کے پاس اولادیں، انہی کے پاس مشکل کشائی، انہی کے پاس دعائیں. ان قبروں کو پکا بنائیں، ان پہ چادریں چڑھائیں، ان کے اوپر منتیں مانگیں، ان پر تعمیرات کریں، ان پر تلاوت کریں، ان پر بیٹھ کر کے لوگوں کے لیے اذیتیں پیدا کریں، قرآن و سنت کی مکمل مخالفت کریں. اس کے باوجود وہ مسلمان ہیں اور محبت رسول کا دعویٰ کرنے والے ہیں. ان کو اتنی خبر نہیں ہے
کہ رسول نے آخری وصیت جو کی تھی اس سے محبت کا تقاضا یہ ہے کہ اس وصیت کی تنفیذ کی جائے، اپنے معاشرے میں ایسی غلطیاں کرنے والوں کو نکال کر کے سمجھایا جائے، ان کی اصلاح کی جائے اور ان کو قرآن و سنت اور عقیدہ توحید پر لانے کی سعی کی جائے، یہ ہماری ذمہ داری ہے۔ تو فرمایا سفیان ثوری رحمۃ اللہ علیہ نے، ایک زمانہ ایسا آنے والا ہے جس میں جسم تو زندہ ہوگا لیکن ہمارے دل مردہ ہو چکے ہوں گے۔ اور مالک بن دینار فرماتے ہیں رحمۃ اللہ علیہ، فرماتے ہیں کہ جب تم اپنے دلوں کے اندر سختی دیکھو، دلوں کے اندر سے احساس جاتا رہے اور احساس پیدا نہ ہو، تو سمجھ لو کہ تمہارے دل کے اندر اگر یہ احساس ختم ہو گیا ہے، دل میں کمزوری ہے اور جسم کے اندر عبادات کو انجام دینے سے حرمت اور محرومی ہے اور تمہارے رزق کے اندر سے برکتیں اٹھا لی گئی، تو سمجھ جاؤ کہ تم ایسی چیزوں میں دلچسپی لیتے ہو جو ذمہ داریاں تمہاری نہیں ہیں۔ تمہاری جو ذمہ داری ہے اس ذمہ داری کے مطابق اپنی ذمہ داری کو نبھاؤ۔ یہ کون سی بات ہے کہ آپ کی ذمہ داری جو نہیں ہے آپ اس پر بھی تبصرہ کریں، فنا امیر کیوں ہو گیا، فنا ناظم کیوں ہو گیا، فنا کو فنا عہدہ کیوں مل گیا۔ آپ ممبر ہیں، بیٹھ کر کے اصلاحی ناحیے سے اس سے گفتگو کریں، لیکن لایعنی چیزوں میں معاشرے کے اندر بے چینی پیدا کر کے آپ لوگوں کو اپنے بڑوں سے متنفر کریں، یہ ان فتنوں میں سے ایک فتنہ ہے جس کے ذریعے سے ہمارا دل مردہ ہوتا ہے، جس کے ذریعے سے ہم روزی روٹی سے محروم ہوتے ہیں اور جس کے ذریعے ہمارے جسموں کے اندر بیماریاں پنپتی ہیں۔ اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میں آپ کے پاس اگرچہ وقت ختم ہو چکا ہے لیکن بڑے اختصار کے ساتھ چند چیزیں یہاں پر رکھنا چاہوں گا۔ شیخ الاسلام اور محدث عصر علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ ایک ایسا نام ہے جن کے ساتھ ان کے مستحق القاب کا استعمال کر دیا جائے تو بڑے بڑے پیٹوں میں درد ہونے لگتا ہے۔ علامہ البانی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ الطریق الی اللہ طویل، اللہ رب العالمین کی جانب چلنے کا راستہ جو ہے وہ بہت لمبا چوڑا راستہ ہے اور ہم اس راستے پر کچھوے کے مانند چلتے ہیں، بہت دھیرے دھیرے بڑھتے ہیں، دھیرے دھیرے سمجھتے ہیں، دھیرے دھیرے عملی تربیت پاتے ہیں، دھیرے دھیرے پریکٹیکل میں لیتے ہیں، دھیرے دھیرے اس کا شعور پیدا کرتے ہیں۔ ہم کچھوے کے مانند اس راستے پر چلتے رہتے ہیں اور ہمارا مقصد یہ ہرگز نہیں کہ اس راستے کو عبور کر کے ہم اخیر تک پہنچ جائیں، بلکہ ہمارا مقصد یہ ہے کہ ہماری موت اسی راستے پر آئے جو راستہ قرآن مجید اور سنت رسول اور فہم صحابہ کا راستہ ہے۔ آج کے دور میں جذباتیت میں دنیا کے ویوز اپنانے کے لیے، دنیا کے اندر ٹی آر پی کمانے کے لیے، شہرت طلبی کے لیے، دنیا کے اندر نہ جانے کون کون سی رنگینیاں اختیار کرنے کے لیے ہم نے اس کچھوے کو راستے کو چھوڑ کر کے ایک تیز اور تند راکٹ کا راستہ اپنایا ہے جو یہ بھی نہیں جانتا کہ کہاں ہم کو بغل میں دائیں لے جائے، کہاں بائیں لے جائے اور کہاں شیطان کے راستے پر لے جا کر کے رافضیت سے، ماتریدیت سے اور غلط افکار سے ہم کو متاثر کر کے گمراہ کر دے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اس بات کو سمجھیں۔ اسلام میں، تاریخ اسلام میں سب سے پہلی بدعت جس کا وجود ہوا وہ بدعت کون سی تھی؟ اصحاب الیمین کی دوسری کانفرنس میں اس کی ایک شق پر کھل کر کے گفتگو کی گئی تھی، اور میں آپ سے معذرت چاہوں گا کہ میں آپ کا حیدرآباد کی سرزمین کا دوسری بار مہمان بنا ہوں، لیکن میرا پہلا تجربہ اتنا تلخ رہا ہے کہ جن کو میں چچا کہوں، جن کو بڑا بھائی مانوں، جن کو اہل خانہ میں شمار کروں، وہی لوگ جا کر کے ان لوگوں کے ساتھ بیٹھے اٹھے کہ اس نے اس سوال کا جواب ایسے کیوں دے دیا، ایسا کیوں ہو گیا، یہ بیان کیوں دے دیا گیا۔ معاف فرمائیں گے، منہج سلف کی ترویج کے لیے اگر کسی نے جرأت کر کے یہ باتیں کہی ہیں
تو یہ آپ کی عافیت اور سلامتی کے لیے ہے۔ اللہ نہ کرے کہ آج اس کے مقام کو، اس کی اہمیت کو، اس کی ضرورت کو آپ نہیں سمجھیں گے تو کل چاروں جانب سے فتنے آپ کو لپیٹ کر کے تباہ و برباد کر دیں گے۔ تو ہماری یہ ذمہ داری ہے کہ اسلامی تاریخ میں سب سے پہلے اٹھنے والا فتنہ جو خروج کا فتنہ تھا، خارجیت کا فتنہ تھا، خوارج کا فتنہ تھا، اس فتنے سے اپنی صفوں کو محفوظ رکھیں، اور اللہ نہ کرے کہ ہم اس فتنے میں مبتلا ہو کر کے دنیاوی قانون کے زد میں آ کر کے رہی صحیح دنیا کو بھی چوپٹ کر ڈالیں۔ یہ خوارج کا فتنہ جس سے صحابہ کرام بھی متاثر ہوئے، یہ خروج کا فتنہ جس نے اسلام کو مکمل نقصان پہنچانے کی کوشش کی، اس فتنے نے آج ہمارے ذہن و دماغ پر ایسا اٹیک کیا ہے کہ مختلف شکلوں میں اس فتنے نے ہم کو اپنی گرفت میں لے کر کے تباہ و برباد کر دیا۔ تو اسلامی تاریخ کا پہلا فتنہ جو ہے یہ خارجیت کا فتنہ، موجودہ دور میں اس کو اخوانیت کا فتنہ کہا جائے، موجودہ دور میں اس کو تنقیص صحابہ کا فتنہ کہا جائے، موجودہ دور میں توہین صحابہ کا فتنہ کہا جائے، موجودہ دور میں قرآن مجید کی غلط تفسیر اور ان آیتوں کو جو آیتیں کفار کے بارے میں نازل ہوئی ہیں ان کو مسلم حکام پر فٹ کر کے مسلم حکام کی تکفیر کا فتنہ کہا جائے۔ یہ سارے کے سارے فتنے مختلف شکلوں میں آج ہم کو دبوچتے چلے جا رہے ہیں۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم قرآن اور سنت کے مطابق چلیں۔ میں نے اس سے پہلے بڑی دردمندانہ اپیل کی تھی کہ علمی متون کے دروس کا اہتمام کیا جائے، اسلاف امت کی کتابوں کو ہمارے نوجوانوں کے سامنے پیش کیا جائے۔ یہ متون علمیہ اگر ہماری مسجدوں کی زینت بن جائیں، ہمارے خطبات جمعہ میں اسی سے تیاری کر کے خطبات پیش کیے جائیں تو اللہ کی قسم برادرز کا فتنہ، غیر علماء کا فتنہ، ڈاکٹرز کا فتنہ، انجینئرز کا فتنہ، ایڈوکیٹس کا فتنہ، یہ سارے کے سارے فتنے بذات خود اپنی موت مر کر کے اس دنیا سے رخصت ہو جائیں گے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم منہج سلف کے مطابق صحیح انداز سے لوگوں کی تربیت کریں۔ یہ میری گزارش ہے آج بھی حیدرآباد کے جماعت کے احباب سے کہ متون علمیہ کا اہتمام کریں، سیاست کو چھوڑیں، جوڑ توڑ کو چھوڑیں، گروپ بازیوں کو چھوڑیں۔ ہم سے ان ساری کی ساری چیزوں کے بارے میں قیامت میں سوال کیا جائے گا، اور سوال کرنے کے بعد اللہ نہ کرے کہ ہمارا قدم نہ کھسکنے پائے۔ ہماری ذمہ داری ہے کہ ان چیزوں کو سامنے رکھ کر کے آپ چلیں، آپ دیکھیں کہ کس انداز سے ہم کو فتنوں نے گھیر رکھا ہے۔ آپ منہج سے چمٹ کر کے چلیں، منہج کو بچا کر کے چلیں۔ ایسا نہ ہو کہ اس منہج کے راستے سے نکل جانے اور بھٹک جانے کے نتیجے میں نہ آپ کو دنیا مل سکے اور نہ آخرت کے آپ ہو سکے۔ اس وجہ سے آپ کو عافیت چاہیے، کامیابی چاہیے، آخرت کی کامیابی کی امید لگانی ہے تو اس منہج سے چمٹ کر کے اس کو چبا جائیں، اس کے مطابق چلیں۔ زندگی کے کسی بھی گوشے میں اس سے باہر نکلنے کو کسی بھی انداز سے آپ کبھی بھی برداشت نہ کریں۔ آپ دیکھیں احمد بن حرب رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ عبدت اللہ 50 سنۃ، میں نے رب کائنات کی عبادت 50 سال تک کی، لیکن مجھ کو عبادت کی حلاوت 3 چیزوں کی بنیاد پر نہیں ملی۔ اگر تم کو عبادت کی حلاوت چاہیے تو 3 چیزوں کو ترک کر دو، چھوڑ دو۔ تمہاری ذمہ داری ہے کہ تم حقیقت میں خشوع و خضوع پیدا کرنا چاہتے ہو، تم رب کائنات کے محسن بندے بننا چاہتے ہو، تم احسان کی صفت سے متصف ہونا چاہتے ہو تو 3 صفتوں کو چھوڑ دو۔ کہتے ہیں پہلی چیز یہ ہے کہ میں نے لوگوں کی رضامندی اور لوگوں کے درمیان مقبولیت کو چھوڑ دیا۔ لوگ ناراض ہوں یا خوش رہیں اس کے باوجود میں قرآن و سنت کے فریضے کو انجام دیتا ہوں۔ لوگوں کی رضامندی کی فکر چھوڑ دی تاکہ میں حق کے ذریعے گفتگو کر سکوں، صحیح بات لوگوں کے سامنے پیش کر سکوں۔ دوسری بات یہ ہے کہ
کہ میں نے فاسق و فاجر منہج سے بھٹکے ہوئے افراد، اخوانی مکتب فکر کے افراد، خارجی مکتب فکر کے افراد اور گمراہ مکاتب فکر کے افراد کی صحبت کو چھوڑ دیا. تو میں نے کہتے ہیں میں نے صحبت کو، فاسقوں کی صحبت کو چھوڑا تاکہ میں صالح لوگوں کی صحبت کو اپنا سکوں، تب مجھ کو عبادت کی لذت ملتی ہے. اور تیسری چیز یہ ہے کہ میں نے دنیا کی حلاوت اور دنیا کی رنگینی اور دنیا کی چاشنی کو چھوڑ دیا تاکہ میں آخرت کی چاشنی کو اپنا سکوں. سیر اعلام النبلا کے اندر یہ عبارت موجود ہے. اللہ رب العالمین ہم کو قرآن و سنت کے مطابق چلنے کی توفیق عطا فرمائے. میں اپنی بات ایک بات پر ختم کروں گا. حسن بصری رضی اللہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ جب انسان قبر کے حوالے کیا جاتا ہے، جب قبر میں داخل کیا جاتا ہے اور قبر کے حوالے کر کے اس کے اہل خانہ گھر کو لوٹ جاتے ہیں، تو وہ قبر اس کی چربی اور اس کے گوشت کو کھا جاتی ہے. لیکن اگر قبر کو کوئی چیز کھانے کی صلاحیت نہیں دی گئی ہے تو ایمان اور اس کے تقاضے ہیں، اعمال صالحہ ہیں. اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی وجہ سے فرمایا کہ جب میت کو تم لے جا کر کے قبر کے حوالے کرتے ہو تو تین چیزیں اس کے ساتھ جاتی ہیں. اس کا عمل جاتا ہے، اس کے اہل خانہ جاتے ہیں اور اس کا مال و دولت جاتا ہے. دو چیزیں واپس آ جاتی ہیں، اس کا عمل باقی بچتا ہے. اور یہی عمل قبر کے اندر ہمارے جسموں کے سڑنے گلنے سے پہلے اور سڑنے گلنے کے بعد کام آنے والا ہے. اللہ کی قسم ہم میں سے ہر ایک شخص کو، چاہے وہ برفوں کی چٹانوں کے اندر زندگی گزارے، چاہے وہ آگ کے اور دوسرے محلوں کے اندر زندگی گزارے، موٹی موٹی دیواریں تعمیر کر لے، محفوظ سے محفوظ ترین مقامات پر چلا جائے، لیکن اللہ کی قسم نہ کوئی بچہ، نہ کوئی نوجوان، نہ کوئی ادھیڑ عمر کا آدمی، نہ کوئی بوڑھا، نہ کوئی مرد، نہ کوئی خاتون اس حقیقت سے نہیں بچ سکتے. ایک دن قبر کے حوالے کیے جائیں گے، سب سڑیں گے، گلیں گے. اگر کام آئے گا تو ہمارا عمل آئے گا، اگر کام آئے گا تو وہ عمل آئے گا جو منہج صحابہ کے مطابق اختیار کیا گیا. اللہ رب العالمین ہم کو اخلاص کو اپنانے کی توفیق عطا فرمائے. رب کائنات ہم کو ایسے علماء کی رہنمائی عطا فرمائے جو علماء حقیقی ہوں، علماء ربانی ہوں. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم منہج سلف پر پختگی کے ساتھ زندگی گزاریں. رب کائنات ہم کو شکر گزار بننے کی توفیق عطا فرمائے. ناشکری کے فطرے سے، علماء بیزاری کے فطرے سے، کسی کی توہین و تنقیص کے فطرے سے، ماں باپ کی توہین کرنے یا ان کو زد و کوب کرنے کے فطرے سے، دنیا کے اندر جتنے بھی فتنے ہیں جو قرآن و سنت کی تعلیمات سے دوری کے نتیجے میں ہم خود مول لیتے ہیں، رب کائنات ان تمام فتنوں سے ہم کو بچنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ ہم منہج سلف کے مطابق جو لوگ کام کاج کرتے ہیں ان کی حوصلہ افزائی کریں. رب کائنات ہم کو اس بات کی توفیق عطا فرمائے کہ یہ جوڑ توڑ اور ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، یہ ادارتی اختلافات، علماء کے درمیان کے اختلاف و انتشار، ایک دوسرے پر اتہام تراشی، ایک دوسرے کے خلاف سازشیں، اس میں پوری جماعت جس طریقے سے یرغمال بن کے تباہی کے دہانے پر جا کر کے کھڑی ہے، اللہ رب العالمین ہم کو ان تمام امور میں قرآن و سنت کی جانب رجوع کر کے، نفس پرستی سے توبہ کر کے، اپنے شوق کی تکمیل سے توبہ کر کے، اپنے مزاج کی جانب میلان سے توبہ کر کے، ان چیزوں میں عدل و انصاف کرنے کی توفیق عطا فرمائے. ہم جب تک جیے تب تک اسلام پر جیے، جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر ہو. وصلی اللہ علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.